بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں ہم گفتگو کر رہے تھے نبوت سے پہلے کے جو مکہ کے حالات تھے۔ تو میں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو شادی کا بندھن تھا وہ کوئی باقاعدہ نکاح کے ساتھ ضروری نہیں تھا۔ جو اس معاشرے میں دو تین قسم کے تعلقات ہوتے تھے جس کو اس معاشرے میں جائز سمجھا جاتا تھا، اس میں ایک یہ تھا کہ وہاں کی خواتین کسی بھی نوجوان کو دعوت دیتی اب تعلقات بنانے کی، ایک یہ طریقہ تھا۔ اور اس سلسلے میں اگر کوئی اولاد ہوتی تو وہ اس کی طرف منسوب ہوتی۔ اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ بہت سارے نوجوان اکٹھے ہوتے، وہ کسی عورت کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دیتے اور اس سے سب جو تھے وہ تعلقات بناتے، اور اس سلسلے میں اگر وہ حمل ٹھہر جاتا تو وہ عورت جس کی طرف بھی اس بچے کو منسوب کرتی تو وہ اس سے انکار نہیں کر سکتے تھے وہ وہاں کے معاشرے میں۔ تیسرا طریقہ ایک اور بھی تھا کہ اس طرح کے تعلقات کے سلسلے میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو قیافہ شناس تھے وہاں، وہ بچے کی شکل وغیرہ کو دیکھ کر کسی کے ساتھ بھی اس کو منسوب کر دیتے تو کوئی اس معاشرے میں وہ شخص انکار نہیں کر سکتا تھا کہ اگر وہ قیافہ شناس کہہ دیتے کہ یہ آپ کا اولاد ہے تو انکار کی گنجائش اس میں نہیں تھی۔ اور اس کے علاوہ جو طریقہ تھا نکاح والا، یہ بھی رائج تھا، جو کہ حق مہر کے کی ادائیگی کے بعد وہ لوگوں کی موجودگی میں نکاح ہوتا اور گھرانہ بسایا جاتا۔ اور ایک یہ طریقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبوت سے سرفراز فرمائے گئے اور آپ کو معاشرے کو تطہیر کرنا یا پاک کرنے کے لیے آپ نے پھر نکاح والے طریقے کو رائج فرمایا، باقی تمام جو طریقے تھے اس کو حرام قرار دے دی۔ تو اس سلسلے میں ہم آگے بڑھیں گے۔ میں چاہ رہا تھا کہ یہ جو نبوت کے پہلے والا ہے سلسلہ ہے، جو وہاں پہ خرابیاں تھیں یا جو معاملات تھے میں نے آپ کے گوش گزار کر دی ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کا جو زندگی تھی اس پہ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔